گیا سید یا حبیب اللہ اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے صدقہ سے ادب کے ساتھ درود شریف بارگاہ مصطفی میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں امت کے اعمال اور درود شریف بار بار پیش ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو کہ درود پاک بھی اور اعمال صالحہ بھی اعمال بھی بار بار پیش ہوتے ہیں، تو ان میں کتنی بار وہ پیش ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ کون سا عمل ہے اور کون سے اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ واضح ہوا اور یہ مجھ پہ ظاہر ہوا احادیث مبارکہ کی ترتیب اور ان کو جمع کرنے سے کہ درود شریف بارگاہ نبوت میں اور بارگاہ رسالت میں 10 بار پیش ہوتا ہے اور باقی اعمال 5 مرتبہ پیش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے بھی آپ دیکھیے درود پاک کی اہمیت، درود پاک کی فضیلت کہ 10 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور یہ جو دربار نبوت اور دربار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں درود شریف پیش ہوتا ہے، ایک طریقے سے ہوتا ہے، کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ امام اہل سنت شاہ رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں چند طریقوں سے ہوتا ہے، چند طریقوں سے ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اطہر کے پاس کھڑا ہے اور وہ درود پڑھنے والے کے درود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ کھڑا ہے اور امتی جہاں بھی درود پڑھتا ہے وہ سن کر وہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کا درود شریف حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے جو درود پڑھنے والے کے ساتھ مامور اور موکل ہے، یعنی وہ درود پڑھنے والے کے ساتھ ہی ہے، اس کا یہ کام ہی ہے کہ جب بھی وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے گا تو وہ فرشتہ اس پہ مامور سے حکم دیا گیا ہے کہ یہ درود جو ہے وہ بارگاہ مصطفی میں پیش کرے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سیر و سیاحت کرنے والے فرشتے وہ درود شریف پہنچاتے ہیں۔ سیاحین جو فرشتے سیر و سیاحت کرنے والے ہیں وہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی امت سے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 چوتھا طریقہ، حفاظت کرنے والے فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے درود پاک کو ان تمام اعمال کے ساتھ شام کو اور رات کے اعمال کے ساتھ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مثلا جو صبح سے لے کے شام تک عمل کیے اس میں درود شریف بھی پڑھا تو یہ محافظ فرشتے وہ شام کو درود شریف کے ساتھ ہی سارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورے ہفتے کے یہ پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جو رات کو عمل کرتے ہیں تو درود شریف بھی پڑھتے ہیں تو پھر وہ صبح کے ساتھ رات کے سارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔
یعنی صبح کو جس نے عمل کیا درود شریف پڑھا وہ عمل وہ درود شریف رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جس سے رات کو اعمال کیے اور درود شریف پڑھا تو پھر صبح کے ساتھ جب صبح ہوتی ہے تو ان اعمال پیش کیا جاتا ہے. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہفتہ بھر کے اعمال کے ساتھ درود شریف جمعہ کے دن پیش ہوتا ہے. یعنی پورے ہفتے کو جو اعمال کیے اور درود شریف پڑھا تو جمعہ کے دن وہ اعمال اور وہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور نمبر 6 عمر بھر کے جملہ درود قیامت کے دن پیش ہوں گے. یعنی پوری زندگی میں جو درود شریف پڑھا قیامت کے دن وہ پیش ہوگا. درود پاک پیش ہونے کے لیے ان 10 کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوسری صورت بھی بیان کی گئی ہے. وہ کیا؟ یعنی جمعہ کا دن اور اس کی رات. یعنی جمعہ کے دن اور رات ہی کو درود بارگاہ رسالت میں پیش فرشتے کر دیتے ہیں. اور یہ جمعہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. اس میں پورے ہفتے کا ذکر بھی نہیں کیا گیا بلکہ جمعہ کے دن اور رات ہی درود کو بارگاہ مصطفی میں پیش کیا جاتا ہے. یہ تو درود شریف کے پیش کرنے کے چند طریقے تھے جو بتائے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے درود شریف کے حوالے سے اور پھر اس کی جو چند طریقے اور رہ گئے ہیں ان کو بھی واضح کریں گے. اللہ جل وعلا ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ادب کے ساتھ نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.